بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حج کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح میں یہ جان جاؤں کہ اس سال کس کا حج قبول ہوا اور کس حاجی کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی خواہش لیے میں عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات گئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں ایک آواز سنی کہ اس سال سوائے ایک بندے کے اللہ پاک نے تمام حاجیوں کے حج قبول فرما لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون بد نصیب ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سخت ناراض ہے اور اس کا حج اس کے منہ پر مارا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو وہ بندہ میں ہی ہوں۔ میرا سارا دن اسی غم و غصے میں گزر گیا کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو۔ دن گزرنے کے بعد رات کو بھی مجھے پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو کوئی عجیب سی آواز آئی۔ آواز نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم وہ شخص نہیں ہو جس کے بارے میں تجھے خواب میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا حج قبول نہیں کیا وہ خراسان کے شہر بلخ کا رہنے والا ہے اور اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں خراسان سے جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس گیا۔ وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی حاجی بلخ شہر سے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، بلخ شہر سے کافی حاجی آئے ہوئے ہیں۔ میں ان حاجیوں سے کہا کہ محمد بن ہارون نامی کوئی شخص ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی جناب، اس نیک اور پرہیزگار بندے کو کون نہیں جانتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں سے اس بندے کی نیک نامی کا سنا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خواب میں تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ اب کہاں مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ مکہ مکرمہ کے کسی غریب ترین بستی میں رہ رہا ہوگا۔ وہ ایسے ہی گھروں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے بعد اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ کے ویران علاقے میں چلا گیا۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں مجھے مل گیا۔ وہ ایک دیوار کے پیچھے نیچے زمین میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ میں اس بندے کی جسامت دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ساتھ کی ہڈی میں سوراخ کے زنجیر ڈالی ہوئی تھی جس کی مدد سے اس نے اپنے ہاتھ کو گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں بیڑیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن تھا۔ میں جب اس بندے کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بصرہ شہر سے آیا ہوں، میرا نام مالک بن دینار ہے۔ اس نے جواباً کہا، اچھا تو وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جس کے علم و تقوی کے چرچے سارے عراق میں مشہور ہیں۔ میں نے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نیک و پرہیزگار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تقوی و پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حتیٰ کہ وہ آرام و عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دنیاوی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان سے دور ہیں۔ جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو اس نے پوچھا، اے ابن دینار، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر میرے بارے کوئی پیغام ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرماتے ہوئے بولے۔ اس بندے نے کہا، اے ابن دینار، تجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر بات بتاؤ، کیا بات ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے اپنا خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خواب سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ 40 سال سے مسلسل حج کے موقع پر یہ خواب کسی نیک بندے کو آتا ہے جو مجھے سنا کر جاتا ہے کہ تو جہنمی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ کیا تیرے سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ جو ہر سال حج کے موقع پر کسی نہ کسی کو یہ خواب آتا ہے؟
उस बंदे ने कहा, हाँ, मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी बख्शिश नामुमकिन है। मैं एक बहुत बड़ा शराबी था। एक दिन मैं शराब पीकर अपने घर में दाखिल हुआ। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था कि मुझे होश न था। मैं इधर उधर गिर रहा था। मेरी वालदा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उस तंदूर में खूब आग भड़क रही थी। जब वालदा मेरे पास आई तो मैं इधर उधर गिर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे थाम लिया और कहा, बेटा, कल पहला रोज़ा मुबारक है। लोग सारी रात इबादत करके सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी रात और सुबह इसी तरह गुजर जाएगी। तो तू मुसलमान नहीं, तुझे अल्लाह ताला से खौफ नहीं आता कि तू क्या करके आया है। उस बंदे ने बताया कि मेरी माँ ने जब ये बात कही तो मुझसे मेरे गुस्से पर कंट्रोल ना हो सका और मैंने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी छाती पर घूंसे मारे और उसको उठाकर जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। मैं नशे में बकवास कर रहा था। मेरी बीवी ने जब ये खौफनाक काम देखा तो उसने मुझे खींच के कमरे में ले गई ताकि लोगों को इस माजरे के बारे में पता न चल सके। मैं नशे में पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी कि दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है, उसको खोलो। उसने गुस्से से बोलते हुए कहा कि तू इस लायक नहीं है कि मैं तेरे दरवाजे को खोलूं। मैंने बीवी को जवाब देते हुए कि क्यों मैं इस लायक नहीं हूँ, मैंने क्या कर दिया है। उसने जवाब दिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी माफ़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी। मैंने हैरानगी से कहा कि क्या बात हो गई है जिसकी मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। बीवी ने कहा कि तूने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया है। मुझे इतना दुख हुआ है कि मैंने दरवाजे को तोड़कर तंदूर की तरफ भागा तो देखा कि मेरी माँ आग में जलकर राख हो गई है। मुझसे रहा न गया। मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को मारा था, मैं उस हाथ को दरवाजे के दहलीज पर रख कर काट दिया और सुर्ख जलते हुए लोहे से अपने हाथ की हड्डी में सुराख कर दिए। इसमें जंजीर डालकर अपने गले में पहन ली और अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली। उस वक्त मेरे पास 8,000 दिनार, 26 लोनियों और 23 गुलाम थे। मैंने दिनार अल्लाह की राह में गरीबों में तकसीम कर दिए और लोनियों और गुलामों को आज़ाद कर दिया था। शायद अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। मेरे 40 साला रूटीन है कि मैं हर दिन रोज़े की हालत में गुजार देता हूँ और रात को अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगता हूँ। 40 दिनों के बाद इफ्तारी में थोड़ा बहुत पानी या कोई हल्की फुल्की चीज़ खाकर गुजारा कर लेता हूँ। मेरी यही दास्तान है कि मैं 40 साल से हज के मौका पर आता हूँ और हर साल किसी न किसी नेक बंदे को मेरे मुतल्लिक़ ऐसा ही ख्वाब आता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी सारी दास्तान सुनकर मैंने उस तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा गया, बदबख्त इंसान, बहुत ही जल्द तुझे अज़ाब मिलने वाला है। तुझे जहन्नम की आग में डाला जाएगा जो कि ज़मीनी आग से कई हद ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर मैं उसके पास ही ऐसी जगह पर छुप गया जहाँ से वो मुझे देख ना पाए। जब उसको मालूम हुआ कि मैं वहाँ से चला गया हूँ तो उसने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगना शुरू कर दी। ऐ मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने वाले, ऐ मजबूर लोगों की मजबूरियाँ और परेशानियाँ हल करने वाले, ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, समंदरों जंगलों को पैदा करने वाले, मेरी लाज रख ले, मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह कब्र का अजाब मुझसे दूर कर दे। या अल्लाह मेरी सब खताएं माफ़ कर दे। या अल्लाह मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, मुझ पर अपनी रहमत फरमा, मेरी सब गलतियाँ दूर फरमा। तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है। ऐ सारी कायनात को पैदा करने वाले, मुझे माफ़ फरमा। मुझे यकीन है कि तू रहीम है, गफूर है, मेरी दुआ को कबूल फरमा। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि सब माजरा देख कर अपनी मंजिल की तरफ आ गया।
میں جب رات کو سویا تو خواب میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو دنیا والوں کو خدا کے رحم و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ دنیا و آسمان سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گناہگار بندے محمد بن ہارون کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، تو صبح اس کے پاس جا کر کہنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں جھوٹے سے چھوٹے ظلم کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے کسی پر ذرا برابر بھی ظلم کیا ہے تو میں مظلوم کو اس کا حساب دلوا کر رہوں گا۔ اے ابن ہارون، روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے اس قتل کا فیصلہ کرے گا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق تجھے مضبوط زنجیروں سے باندھ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو 3 دن اور 3 رات کے برابر دوزخ کی آگ میں پھینکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری مخلوق میں جو بھی کسی کو قتل کرے گا یا شرابی ہوگا اور میں اس کو جہنم کی آگ میں ضرور پھینکوں گا۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم و کرم ڈال دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پاس بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے ساتھ ہی جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ابن ہارون کے پاس چلا گیا اور فرمایا کہ مجھے رات پیغمبر دو عالم کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک سارا خواب بیان کر دیا۔ وہ میرا یہ خواب سن کر خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اسی وقت وہ دنیا فانی سے پردہ کر گیا۔ میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا گیا۔ اس کی نماز جنازہ میں سب نے شرکت کی اور اس کی مغفرت کی دعا کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھے، کیونکہ ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو جہنم کی آگ ہمارا جسم کس طرح برداشت کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے دوزخ کی آگ سے دور کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی لالچ سے دور رکھے اور دنیاوی حرص اور حسد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشاہد ٹی وی کے خواتین و حضرات، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے مشاہد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آ سکے۔